آج کل کی جو سوسائٹی کا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے نا وہ جنم لے رہے ہیں، اور پچھلے کچھ سالوں سے تو وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ ہے عدم برداشت۔ ہم ٹالریٹ نہیں کر پا رہے، ہم دوسرے بندے کے علم کو، دوسرے بندے کے ڈس اوپینین کو، ڈس ایگریمنٹ کو، ڈفرینٹ اوپینین کو ہم قبول نہیں کر پاتے، کیونکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا دور بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس بکس ہیں، آپ کے پاس ڈفرینٹ سورس ہے، آپ کے پاس نالج آ رہا ہے۔ پھر جب زیادہ نالج ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر لوگ ایک دوسرے سے اس سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں اور اپنا اوپینین بھی سامنے رکھتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے آج کل کی سوسائٹی کے اندر نا جو سب سے بڑا جو میرے خیال میں ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے وہ ہے عدم برداشت کا۔ اور عدم برداشت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر قتل ہو جاتے ہیں، لوگ مرڈر کر کے چلے جاتے ہیں، اور بہت بڑے کانفلکٹ کو وہ جنم لے جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، عدم برداشت ہے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کی طلاق ہو جاتی ہے، بچے اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آفس کے اندر جب ہم کام کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو وہاں سے باس اور سب آرڈینیٹ کی جو ہے نا آپس کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹالریٹ نہیں ہم کر پاتے۔ تو ٹالرنس کیوں اتنی زیادہ ہماری معاشرے کے اندر عدم برداشت بڑھتی جا رحی ہے؟ ہم تو ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں، اخلاقی زندگی کی حضور کی مثال ہے، حضور کے رفقا کی ایک ہمارے سامنے ایک پوری کی پوری داستان ہے، زندگیاں موجود ہیں۔ بے شمار اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں نا، اس کے کوئی ایک ریزن نہیں ہے سالڈ۔ پہلا جو ریزن میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم عدم برداشت کے پیچھے، مطلب عدم برداشت کا مطلب یہ میں ری ایکٹیو ہوں۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، میں اوورلی ری ایکٹ کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں کہہ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہر وقت، ہر لمحہ میں صحیح ہوں، میں درست ہوں، میں درست ہوں، کوئی اور غلط ہے۔ تو غلط بندہ جب مجھے کوئی بات کرے گا تو آپ کے وہی ایموشنز جنریٹ ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارے اندر یہ جو تھاٹ پیدا ہوتی ہے نا کہ میں درست ہوں، میں ٹھیک ہوں، یہ بندہ ٹھیک بات نہیں کر رہا، تو وہ بیسیکلی آپ کو اس طرح سے آپ کے اینگر کو فیول کر رہا ہوتا ہے، آپ اگریسو ہو جاتے ہو اور غصے میں چلے جاتے ہو۔ اور پھر جب ہم غصے میں جاتے ہیں تو ہمارے ایموشنز ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے، اور ہم پھر وہاں پہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسی گفتگو کا استعمال ہوتا ہے، یا ایسا بیہیویئرل مینیفیسٹیشن ہوتا ہے جسے ایگریشن کہتے ہیں، جس کی وجہ سے رشتے اور مسئلے مزید بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں فوراً ہم ری ایکٹیو ہیں، ہم کسی بھی بات پہ فوراً ری ایکٹ کرتے ہیں، امپلسو ہو چکے ہیں۔ اور دوسری اس کے علاوہ جیسے کہ ہمارے پاس ریلیجن ہے، ہر طرح کی چیزیں ہیں، سارا سچویشن ہے ہمارے پاس موجود ہیں، یہ چیزیں تو ان کا صرف موجود ہونا ضروری نہیں ہے، ان پہ عمل ہونا ضروری ہے، پریکٹس ضروری ہے۔ آپ کی ویلیوز میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر آج سے اور میں اور آپ یہ ویلیو اپناتے ہیں کہ ہم نے کبھی غصے میں ری ایکٹ نہیں کرنا، یا جب ہم اگریسو ہوں گے تو ہم نے ڈس انگیج ہونا ہے، آپ پریکٹس کریں، دیکھیں آپ کی زندگی میں اینگر کا جو گراف ہے وہ کتنا نیچے آ جائے گا۔ آپ اگریسو ہی نہیں ہوں گے، آپ بالکل کول اینڈ کام ہو جائیں گے۔ ہاں غصہ آپ کو آ رہا ہے، آپ کو غصہ آئے گا، آپ اپنے اندر رکھیں گے غصے کو، لیکن آپ نے ایک ویلیو اپنا لی ہے کہ آج کے بعد جب بھی غصے میں ہوں گا میں نے وڈرا کرنا ہے، میں نے ڈس انگیج ہونا ہے، اور دین سیکنڈ تھرڈ ٹائم واپس ری انگیج ہونا ہے، بعد میں آ کے بات کرنی ہے، لیکن غصے میں نے بات نہیں کرنی، غصے میں نے خود کو ریلیکس رکھنا ہے، چپ رہنا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک ویلیو آپ اپنا کے دیکھیں، آپ دیکھیں آپ کے پرابلمز سالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔